میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، جس کے صدقے سے مولا تجھے سب گناہ معاف فرما دے گا۔ اور وہ عمل کون سا ہے؟ عرض کرتے ہیں مولا وہ عمل یہ ہے کہ جب بھی محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہوتی ہے، محفل کے بعد کھڑا ہو کر میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ وہ عمل ہے یا رب العالمین جس کے وسیلے سے تو میرے سب گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ مجھے یقین ہے، یہ الفاظ ہیں شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ سارا مہینہ ہم نے مختلف موضوعات پر خطابات کیے، علماء کرام سے بھی آپ نے سنے۔ آج کا خطبہ جمعہ صرف درود و سلام کے موضوع پر ہوگا، فقط درود و سلام کے حوالے سے آج کی اس نشست کے اندر ہم بات کریں گے۔ قبل اس کے کہ درود و سلام کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا، اس پر اور اس کے مختلف نقطے اس آیت کریمہ کے بیان کیے جائیں، یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ بہت سے لوگ فقط سلام کے لفظ سے ہی چڑھتے ہیں۔ جب آپ لفظ سلام کریں تو اسی لفظ سلام سے ہی وہ چڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ سلام کیوں پڑھتے ہیں، سلام کیوں پڑھتے ہیں۔ حالانکہ لفظ سلام اللہ پاک کو اتنا پسند ہے، خالی لفظ سلام کی بھی بات کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا وہ تو بہت ہی اعلیٰ بات، میں خالی لفظ سلام کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا محبوب انہیں آپ فرما دیں کہ آپس میں جو ملنے کا لفظ ہے وہ بھی سلام ہی استعمال کیا۔ میٹنگ ورڈ جو ہے آپ کا ایک دوسرے کو ویلکم کرنے کا۔ میں آپ کو یہ بھی ایک بات عرض کر دوں، ہمارے ہاں آج کل یہ ایک رواج پڑ چکا ہے، ٹھیک ہے اب دعا دیں اللہ حافظ آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا بھی حافظ آپ کا بھی حافظ، لیکن سلام کا لفظ ساتھ ضرور استعمال ہے۔ لفظ سلام یہ مسلمان کی نشانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ الفاظ مسلمان کی نشانی۔ پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ آپس میں ملتے ہیں تو خالی ہاتھ اس طرح کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جیوش کا طریقہ کار ہے، جیوش کا طریقہ ہے، جیوش لفظ سلام نہیں بولتے، خالی ہاتھ ہلا دیتے ہیں۔ تو ہاتھ ہلائیں جب ساتھ سلام بھی کریں، ساتھ ہاتھ ہلانا منع نہیں ہے لیکن خالی ہاتھ ہلانا منع ہے بغیر سلام، ساتھ سلام کا لفظ بھی استعمال کریں۔ فرمایا افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، کثرت سے سلام کرو کہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی۔ اب اسی طرح اللہ پاک کو یہ لفظ سلام اتنا پیارا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے لوگ کہتے ہیں نا میلاد پر سلام کیوں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی ولادت کا ذکر قرآن مجید میں کیا، اس میں بھی لفظ سلام، میلاد اور سلام کو اللہ نے اکٹھا ذکر کیا قرآن میں۔ کہاں پہ؟ سورہ مریم کے سورہ مریم میں، سورہ مریم کے پہلے رکوع حضرت یحییٰ علیہ السلام کی فضیلتیں اللہ پاک نے بیان فرمائی، ان کے فضائل کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، اور یحییٰ پر سلام ہو اور اس دن پر سلام ہو جس دن یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ اندازہ کریں ولادت کے دن پر بھی سلام بھیجا اور یحییٰ علیہ السلام پر بھی سلام بھیجا۔ لوگ کہتے ہیں نا میلاد اور سلام آپ یہ کیسے کرتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا؟ یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا۔ آپ اگلا لفظ دیکھیں اسی سورہ مریم کے دوسرے رکوع میں جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہوا تو انہوں نے بتایا، وہ جو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کوڑے میں اللہ پاک کے حکم سے انہوں نے بتایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو آخر میں انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ کیا تھے؟ وہ یہ تھے کہ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، اور مجھ پر سلام ہو اور اس دن پر سلام ہو جس دن میری ولادت ہوئی تھی، جس دن میری ولادت ہوئی تھی۔ تو میلاد اور سلام کو اللہ پاک نے اکٹھا قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ سلام سے اللہ پاک کو اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، آپ اندازہ کریں، ہم سنتے آئیں ذرا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا استقبال قیامت کے دن لفظ سلام کے ساتھ کرے، خود اللہ پاک استقبال کرے گا
22वें पारे के दूसरे रुकू में फरमाया तहियतुहुम यौम यल्कौनहु सलाम, मोमिनों का जुलूस आ रहा होगा और रब्बे कायनात अहले ईमान पर सलाम भेजकर इनका इस्तकबाल करें। अब जो लोग वैसे ही लफ्ज़ सलाम से चिढ़ते हैं नाउज़ुबिल्लाह, तो वो फिर उन्हें अल्लाह पाक का इस्तकबाल करना ये कैसे नसीब हो, ये मंजर उन्हें कैसे नसीब हो। इवन के अल्लाह पाक ने हर नमाज का इख्तिताम भी सलाम पर रखा। अब सलाम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, असल में मतलब होता है कि मेरे दाईं तरफ जो फरिश्ते हैं उन पर और दाईं तरफ जितनी भी नबी पाक की उम्मत है उन पर अल्लाह की तरफ से सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, मेरे लेफ्ट जानिब जो मलाइका हैं और जो आका अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत है उनके ऊपर सलाम। मैंने ये भी चंद दिन पहले मसला भी बयान किया था कि जब हम सलाम फेरते हैं तो हमारे शोल्डर पे हमारा आई कांटेक्ट, जो हमारी नजर है ये हमारे शोल्डर पर होनी चाहिए। यहाँ बाद जो लोग सलाम फेरते हैं वो ऐसे करके आगे देखते हैं या साथ निकाल के साफ से ज्यादा ही आगे हो जाते हैं। तो ये जो तरीकाकार सुन्नत के खिलाफ है। आका अलैहिस्सलाम ने जो आई कांटेक्ट नमाज के अंदर जहां जहां रखने का इरशाद फरमाया, जब आप क़याम के अंदर हो खड़े हुए हो तो आपकी नजर जो है सजदे की जगह पर होनी चाहिए। जब आप रुकू के अंदर जाएं तो आपकी नजर जो है पांवों के अंगूठों के ऊपर होनी चाहिए। जब आप रुकू के अंदर, जब आप सजदे के अंदर जाएं तो उस वक्त आपकी नजर नाक की हड्डी के ऊपर यहाँ पे होनी चाहिए। कंसंट्रेशन जो है वो आपकी बरकरार हो। और जब आप अत्तहियात में बैठे आपकी नजर आपकी गोद में होनी चाहिए। और जब आप सलाम फेरें तो उस वक्त आपकी नजर आपके शोल्डर्स पर हो, यहाँ पे होनी चाहिए। ये आई कांटेक्ट नमाज के अंदर तो सुन्नत के मुताबिक अहादीस मुबारका से साबित है। तो अर्ज करने का मकसद यह है कि नमाज का इख्तिताम भी अल्लाह पाक ने सलाम पर रखा। आप इससे भी आगे चलें तो अल्लाह पाक ने अपनी जन्नत का नाम भी सलाम रखा। फरमाया दार सलाम, सलामती वाला घर, ये जन्नत का नाम। इससे बड़ी बात क्या होगी, अल्लाह पाक का अपना नाम भी सलाम है। वल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मालिक अल कुद्दूस अस्सलाम, अल मालिक अल कुद्दूस अस्सलाम, अल मुमिन अल मुहैमिन अल अजीज अल जब्बार अल मुतकब्बिर। तो अस्माए मुबारका जो है उनमें अस्माए हुस्ना के अंदर अल्लाह पाक का अपना नाम भी सलाम है। जो लोग नऊज़ बिल्लाह खाली सलाम के लफ्ज़ से चिढ़ते हैं, मैंने ये ऐसे मैंने मौजूद शुरू नहीं कर दिया, ये ऐसे अल्फाज कई लोगों ने सलाम सलाम लाई, इस तरह के लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो आप अंदाजा करें फिर वो ये लफ्ज़ कह के वो कितनी बेदबियां गुस्ताखियां कर जाते हैं और उनका ईमान कैसे बचता होगा जो लफ्ज़ सलाम से जुड़ते। तो ये इसी तरह जिनके दाएं हाथ में सूरह वाक़िया पढ़ लें आप, कुरान मजीद में मुख्तलिफ मुकामात पर है कि ईमान वाले जो हैं, अच्छे लोग, ईमान वालों में नेक लोग जो हैं, उनके राइट हैंड के अंदर नामाए अमाल होगा और उनको कुरान मजीद ने एक नाम दिया है अस्हाबे यमीन, अस्हाबे यमीन। और जिनके लेफ्ट हैंड में नामाए अमाल होगा उनको कहा अस्हाबुश शिमाल, अस्हाबुश शिमाल, उन पर लानत भेजी जाएगी नऊज़ बिल्लाह। जिनके लेफ्ट हैंड में नामाए अमाल होगा और जिनके दाएं हाथ में नामाए अमाल होगा उन पर अल्लाह सलाम पढ़ेगा, अल्लाह खुद उन पर सलाम पढ़ेगा। फिर हर जुमे को रब्बे कायनात जन्नतियों को अपना दीदार अता फरमाएगा। जन्नतियों को अल्लाह पाक का दीदार होगा और अल्लाह पाक फरमाएगा फरिश्तों मेरे और अहले जन्नत के दरमियान से सब पर्दे उठा दो ताकि ये नंगी आंखों से मेरा दीदार कर सके। जब जन्नती अल्लाह का दीदार करेंगे तो वो सूरह यासीन के अंदर जो अल्फाज हैं सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, रहमत वाले रब की तरफ से ऐ जन्नतियों तुम पर सलाम हो, अल्लाह उस वक्त सलाम हो। आप बता दो ये सलाम के अल्फाज कुरान मजीद में मैंने आज का मौजूद इसलिए तैयार किया कहां कहां पे इस्तेमाल है। अब आ जाए आप उसी आयत करीमा की तरफ जो हम
درود و سلام کے حوالے سے ان اللہ و ملائکتہ، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے. میں اس کو کہا کرتا ہوں یہ پورے قرآن مجید کا جھومر ہے، یہ والی آیت صحرا ہے پورے قرآن پاک. ان اللہ و ملائکتہ، اب اس کا ایک ایک لفظ ایک ایک نقطہ آپ غور سے، واقعات بھی بہت سے ہیں درود و سلام کے، میں نے خود ایک بک لکھی ہے الحمدللہ، اور بہت سے فضیلتیں ہیں، لیکن آپ صرف اس میں آج ٹیکنیکلی طور پر دیکھیں گے کہ کون کون سے نکات صرف اس آیت سے واضح طور پر دکھائی دے رہے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں. اس کے بعد اگلا پورشن، یہ پہلا پورشن ہے اس آیت کا. سیکنڈ پورشن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھو اور سلام کثرت کے ساتھ پڑھو. یہ دوسرے پورشن کے اندر اللہ پاک نے حکم بیان فرمایا. اب اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ حکم اور سنت دو چیزیں ہیں. ایک اللہ پاک نے پہلے پورشن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت بیان فرمائی، دوسرے پورشن میں اللہ پاک نے حکم بیان فرمایا. تو حکم اور سنت میں کیا فرق ہے؟ اس کی فلسفی کیا ہے؟ اگر آپ اسلامک لا کی کتابوں کا مطالعہ کریں، حکم اسے کہتے ہیں جو ہسٹری کا بھی مطالعہ کر لیں، آپ دیکھ لیں، جو بدلتا رہا ہو اور بدل بھی سکتا ہو. آرڈر آنا ہے، کسی وقت چینج بھی ہو سکتا ہے، کسی وقت چینج ہو سکتا ہے. اس کی مثالیں ہیں شریعت کی، بڑی شریعت کی جمع شرائع اور امت کی جمع امم. آپ امتوں کی، نیشنز کی اور لیگل ایسپیکٹس کے حوالے سے ان کی ہسٹری کا مطالعہ کر لیں. مثلا سجدہ تعظیمی ہے، کسی کی عزت اور تکریم کی وجہ سے سجدہ کرنا، یہ پہلے جائز تھا. شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کسی کی تکریم کی وجہ سے بھی آپ سجدہ نہیں کر سکتے کسی کو، یہ حرام ڈکلیئر کر دیا گیا. سیدنا آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، قرآن مجید میں ہے. سجدہ اب یہ بھی ذہن میں رکھیں، بہت اہم بات ہے، آپ کو کام آئے گی فار ایور. سجدہ عبادت جو ہے یہ کبھی بھی جائز نہیں ہے کسی کے لیے، فقط اللہ کی ذات. سجدہ عبادت جو ہے، سجدے کی بھی قسمیں ہیں، سجدہ عبادت، سجدہ تعظیمی. سجدہ عبادت ہمیشہ سے اللہ کے لیے ہے اور ہمیشہ سے اللہ کے لیے رہے گا. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی اس قابل نہیں کہ اس کی عبادت اور بندگی اور پرستش اور اس کو ورشپ کیا جائے. صرف اللہ کی ذات، صرف اللہ پاک کی ذات. تو اس لیے سجدہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہے عبادت کا، لیکن تعظیم کا سجدہ رہا. اللہ پاک نے خود حکم فرمایا، پہلے پارے میں ذکر ہے، 14ویں پارے میں ذکر ہے، 23ویں پارے میں ذکر ہے. قرآن میں جا بجا مینی مقامات پر اللہ پاک نے یہ بات فرمائی ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. یوسف علیہ السلام جب تخت سلطنت پر براجمان ہو گئے، فائز ہو گئے، تو اس وقت ان کے بھائیوں نے، ان کے والدین نے، سب نے ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اس کا سجدہ کیا. اور یہ 13ویں پارے کے اندر سورہ یوسف میں تفصیل سے یہ واقعہ بیان ہوا. لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اونٹ، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پاگل اونٹ، دیوانہ اونٹ، جس کا ذہن خراب تھا، وہ لوگوں کو جو مارتا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں ہلکا ہو گیا، تو وہ پاگل اونٹ بوڑا ہو گیا، مار رہا تھا. لیکن حضور علیہ السلام جب سامنے اونٹ کے سامنے تشریف لے گئے تو اونٹ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سجدہ کر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کے قدمین مبارک پر اپنا سر اس نے جھکا لیا. صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، کیا ہم بھی آپ کو سجدہ کریں؟ فرمایا نہیں، میری شریعت میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا. اگر میری شریعت میں انسان
کا انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ آپ اس سے اندازہ شوہر کے مقام کا بھی بنا سکتے، میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ اب اچھا یہ حدیث سنا کے یہ مقصد یہ نہیں ہے خالی شوہروں کا اپر ہینڈ جو ہے وہ واضح کر دیا جائے، دوسری طرف حضور علیہ السلام کو جو لاسٹ ایڈریس حضور علیہ السلام نے جو خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا، اس کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اس لیے کہ میں تم سب سے زیادہ اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپر ہینڈ کا بتا کے کہ جی سجدہ جائز ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر خاص طور پہ لوگ جو ہے بہت زیادہ خواتین پر نعوذ باللہ تشدد بھی کرتے ہیں، اور یہ انڈین کلچر کی وجہ سے ہمارے اندر ایسی کسٹمز آ گئی ہیں جن کو ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر ان چیزوں کو ریجیکٹ کرنا ہوگا۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ سجدہ تعظیمی بھی حضور علیہ السلام کی شریعت کے اندر ناجائز ہو گیا۔ ایک اور چیز دیکھیں، نکاح کا حکم پہلی شریعتوں میں کچھ اور تھا، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر چینج ہو گئی۔ نمازیں اس طرح 5 فرض نہیں تھی، حضور علیہ السلام کی شریعت کے اندر نمازوں کا حکم پہلے سے بدل دیا گیا۔ قربانی کا حکم کچھ اور تھا، کیا ہوتا تھا؟ قربانی کر کے رکھ دی جاتی تھی میدان کے اندر، آگ آتی تھی آسمان سے، جس کی قربانی کو آگ جلا دیتی تھی اس کی قربانی قبول سمجھی جاتی تھی، اور جس کی قربانی کو آگ مس نہیں کرتی تھی دوسری طرف ہو جاتی تھی تو اس کی قربانی ریجیکٹ ہو جاتی تھی۔ اور پہلی شریعتوں میں قربانی کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں۔ حضور علیہ السلام میں مجھے کئی وجوہات کی وجہ سے اللہ پاک نے دوسرے نبیوں پر، سابقہ انبیاء علیہ السلام پر فضیلتیں عطا فرمائی۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سابقہ امتوں کے لیے قربانی کا گوشت جائز نہیں تھا، مال غنیمت جائز نہیں تھا۔ میری امت کے لیے قربانی کا گوشت بھی جائز ہے، مال غنیمت بھی جائز ہے۔ یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سابقہ امتوں میں ایک خاص مسجد کے اندر نماز ادا کی جا سکتی تھی، ایک خاص عبادت گاہ ہوتی تھی، وہاں پہ نماز ادا کر سکتے تھے، لیکن اللہ پاک نے میری امت کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دی۔ جب نماز کا وقت ہو، آپ جہاں جائیں پاک جگہ ہو، اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ سجدہ ادا کریں، نماز ادا کریں۔ تو یہ خصوصیات آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں قربانی کا حکم بھی بدل گیا۔ اسی طرح اور بہت سے احکام، روزے اس طرح فرض نہیں تھے، حکم بدلتا ہے۔ آپ کو حکم کی فلسفی بتا رہا ہوں، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کی اپنی شریعت مطہرہ کے اندر حکم کی فلسفی آپ غور سے سنیں۔ اگر آپ اسلامک لا کا مطالعہ کریں، جورس پروڈنٹس کا مطالعہ کریں، آپ کو بہت سی چیزیں آپ کے سامنے کھل کے سامنے آئیں گی کہ حضور علیہ السلام کی اپنی شریعت میں، جس کو کہتے ہیں فلسفہ ناسخ و منسوخ، فلسفی آف کینسلیشن، کہ حکم پہلے کچھ اور تھے، بعد میں کچھ اور ہو گئے۔ فار ایگزامپل آج بھی حکم بدل جاتا ہے، جب آپ گھر میں یا اپنے علاقے میں وہاں پہ نماز پڑھیں تو آپ پوری نماز پڑھیں گے، اگر آپ سفر پہ چلے جائیں حکم بدل گیا آپ قصر پڑھیں گے، اگر آپ جان بوجھ کر پوری طرح پڑھیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے، اگر آپ جان بوجھ کر پوری نماز پڑھیں گے آپ کے لیے 2 ہیں، اور اگر آپ کے لیے نہیں میں 4 ہی پڑھنے میں زیادہ ثواب ہو تو آپ سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کر لیں کہ مرتکب ہوں گے۔ اس لیے یہاں بھی حکم بدل، اس طرح وضو کا حکم ہے، آج بھی بدل رہے ہیں حکم، لیکن اگر آپ کو پانی نہیں مل رہا یا کوئی شخص مریض ہے، ٹھنڈک بہت زیادہ ہے، سردی سے ہاتھ پاؤں شل ہو جانے کا خطرہ ہے تو وہ تیمم کر سکتا ہے، تیمم کر سکتا ہے، تو وضو کا حکم تیمم میں چینج ہو بدلتے رہے، آج بھی بدل سکتے ہیں۔ یہ مختلف ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلو علی النبی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، یہ حکم بعد میں دیا۔ صلو علیہ وسلم تسلیما، یہ حکم بعد میں دیا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کہہ کے اللہ پاک نے اپنی سنت پہلے بیان فرما دی۔ یا اللہ اگر حکم بدلتا رہا ہے تو سنت کے بارے میں کیا ہے؟ فرمایا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ سورہ فاطر
سورہ یاسین سے پہلے سورہ فاتر کا آخری رکوع، کائنات کہو بالا تو ہو سکتی ہے مگر اللہ کی سنت کبھی بدل نہیں سکتی۔ بہت سے احکام فقط احکام ہیں، اللہ کی سنت نہیں ہے، لیکن حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا یہ اللہ کا حکم بعد میں ہے، پہلے اللہ پاک کی اپنی سنت ہے۔ یہ آپ اندازہ کر لیں کہ اس کے اندر کوئی معافی نہیں ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی لچک نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے حوالے سے اگر کبھی رہ گئی، اب اس کے ساتھ میں ایک حدیث نقل کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کے سامنے میرا اسم پاک لیا گیا اور وہ مجھ پر درود و سلام پڑھنا بھول گیا تو وہ جنت کا رستہ بھی بھول جائے گا، وہ جنت کا رستہ بھی بھول جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے حوالے سے اس قدر تاکید کی گئی ہے قرآن مجید کے اندر۔ اب اسی آیت کریمہ میں ایک اور انداز میں بھی دیکھیں، فرمایا ان اللہ، اللہ کے نام سے یہ آیت شروع ہوئی۔ ایک ہوتا ہے نام، ایک ہوتا ہے کام۔ جو نام سے کوئی بات شروع ہو اس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ۔ اگر کسی ورب سے کوئی فکرہ شروع ہو تو اس کو کہتے ہیں جملہ فعلیہ، اس میں فعل کا ذکر ہوتا ہے۔ اگر تو اللہ پاک نے یہاں پر کسی فعل سے آیت کا آغاز کیا ہوتا تو مطلب یہ تھا کہ کسی ایک زمانے میں اللہ نے درود بھیجا۔ جیسے فعل سے آپ کو مثال دیتا ہوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا یہ ایک فعل تھا، یہ ہو چکا، اب نہیں پیدا کر رہا یا آئندہ نہیں کرے گا۔ یا فرمایا میں قیامت برپا کروں گا، قیامت ابھی آئی نہیں بلکہ آئے گی، یہ بھی فعل ہے، یہ اسم نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے جملہ فعلیہ کے ساتھ، بڑی علمی بات ہے، ٹیکنیکل بات ہے، اگر اللہ پاک نے جملہ فعلیہ کے ساتھ درود و سلام کا ذکر کیا ہوتا تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ جی درود پہلے پڑھا گیا اب نہیں پڑھا جا رہا، یا اب پڑھا جا رہا ہے بعد میں نہیں پڑھا جائے گا۔ اللہ پاک نے اعتراض کی گنجائش ہی ختم کر دی۔ ان اللہ پاک نے جملہ اسمیہ سے یہ آیت کا آغاز کر کے یہ بتا دیا کہ اسم فعل کا محتاج نہیں ہوتا۔ بڑی اہم بات، اسم زمانوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ پاک جب کائنات میں کچھ نہ تھا اس وقت بھی محمد مصطفیٰ پر درود پڑھ رہا تھا، اور جب کائنات میں یہ ماضی، حال، مستقبل یہ بعد میں ہوئے ہیں، جب مستقبل بھی ختم ہو جائے گا اللہ اس وقت بھی محمد پر درود پڑھ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹائم اینڈ اسپیس یہ زمین اور آسمان کی وجہ سے، سولر سسٹم کی وجہ سے، جب سولر سسٹم ہی نہیں رہے گا تو ٹائم کا ہے، ٹائم کا ہے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمانے نہیں رہیں گے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا سلسلہ جاری رہے۔ تھرڈ پوائنٹ اس آیت کریمہ، ان اللہ و ملائکتہ، اس میں آپ غور کریں، بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، آپ کو اس میں بھی بڑا مزہ آئے گا کہ وَمَلَائِكَتَ، اگر خالی ملائکتہ کا لفظ ہو تو اس کا مطلب ہے اور فرشتے، لیکن اگر ملائکہ جمع ہے ملک کی، ملک کہتے ہیں فرشتے کو عربی زبان کا، اگر ملک لام کے نیچے زیر ہو تو یہ کہتے ہیں بادشاہ، ملک کا لفظ ہو نا لام کے نیچے زیر تو یہ عربی زبان میں کہتے ہیں بادشاہ کو، اگر ملک لام کے اوپر زبر ہو تو یہ فرشتے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ملک سنگولر ہے اور اس کا پلورل آتا ہے ملائکہ، یہ جمع ہے ملک کی جمع فرشتے، اور اگر جمع یہ عربی کا قاعدہ ہے، بڑا اہم قاعدہ کہ اگر جمع کسی چیز کی طرف مضاف ہو جائے، اس کی کسی طرف نسبت ہو جائے تو وہ پھر جمع کے اندر یہ نہیں چند لوگ بلکہ اس میں اس جنس کی ہر چیز شامل ہوتی ہے، سارے کے سارے۔ جمع مضاف ہو تو ٹوٹیلٹی کا معنی دیتی ہے، کلیت کا معنی دیتی ہے۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اس کے سب فرشتے۔ کوئی فرشتہ جو ہے وہ یہ لکھ رہا ہے کرامن کاتبین ہیں، کوئی فرشتے ہیں جو زمین کے اندر تلاش کر رہے ہیں کہاں پہ محفل ذکر ہو رہی ہے، کوئی فرشتے ہیں جو خالی قیام کر رہے ہیں، کوئی فرشتے ہیں جو خالی رکوع کر رہے ہیں، کوئی فرشتے ہیں جو خالی سجدے کر رہے ہیں،
بعض فرشتے ہیں جو خالی تسبیحات سبحان اللہ، بعض فرشتے ہیں جو الحمدللہ الحمدللہ کر رہے ہیں، بعض فرشتے ہیں جو اللہ اکبر کا ورد کرتے چلے جا رہے ہیں. لیکن جب آقا پر درود و سلام کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں ہر کام چھوڑ دو، آؤ میں تم سب مل کر عرش والے بھی فرش والے بھی آؤ مل کر محمد پر درود پڑھتے ہیں. آپ اس سے اندازہ کریں یہ ٹوٹیلٹی کا معنی، یہ جو لفظ لوگ کہتے ہیں، یہ میں اس لیے یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اکٹھے ہو کر کنیا میں پڑھا جا سکتا ہے. بڑی اہم بات ہے. اکیلے بھی تو آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، آپ جمع ہو کر، یہ کہاں کی سنت ہے؟ اگر تو قرآن مجید میں خالی یہ لفظ ہوتا ان اللہ کے خالی اللہ پاک ہی پڑھتا ہے، بس اللہ پاک ہی پڑھتا ہے، یا یہ ہوتا کہ فرشتے الگ پڑھتے نہیں. بھائی یہ جمع کا صیغہ ہے، اللہ سب فرشتے اور آگے ایمان والوں کو بھی کہا جا رہا ہے یا الذین آمنو، اے ایمان والو. کسی ایک ایمان والے کو مخاطب نہیں کیا جا رہا، یہ براہ راست ہم قرآن سے اخذ کر رہے ہیں، اس آیت کا لفظی تجزیہ کر رہے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے سب کا ایک لفظ استعمال کیا، کسی ایک کا لفظ استعمال نہیں کیا، سب مل کر. وہ کہتے ہیں کہ ہر بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے. درود و سلام وہ عمل ہے جس میں لا شریک بھی خود شریک ہوتا ہے، اللہ پاک خود اس میں شریک ہوتا ہے، اور اللہ پاک سب کو مل کر درود و سلام کی ترغیب دے رہا ہے. اس کا مطلب ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں یہ کنیا پڑھو، درود و سلام اکٹھے ہو کے پڑھنا ثابت نہیں ہے، وہ قرآن مجید کے خلاف جا رہے ہیں، وہ قرآن مجید کے خلاف اس پر تنقید کر رہے ہیں. نعوذ باللہ استغفر اللہ. اب یہ تھرڈ پوائنٹ، اب آگے چلیں. اب اللہ پاک نے جب مخاطب کیا یا ایھا الذین آمنو، اب اس میں غور کر، اس میں یہ بات بھی بڑی واضح ہو گئی کہ جو اب فرشتے کی ڈیفینیشن بھی کی ہے بڑے بڑے مفسرین، بڑی پیاری بات کہ فرشتہ کہتے ہی اس کو ہیں جو مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھے. فرشتوں کو ڈیفائن کر دیا، جس نے حضور پر درود و سلام نہ پڑھا اس کو فرشتوں کی صف سے ہی خارج کر دیا. فرشتوں کی صف سے ہی آپ دیکھیں، آپ اندازہ کریں کہ شیطان جو تھا ابلیس، یہ جن تھا. اللہ پاک نے جب آدم علیہ السلام کے لیے سجدے کا حکم دیا تو کن کو دیا؟ فرشتوں کو. لیکن جن تھا، جن ہو کر اس کو اعزاز یہ دیا گیا تھا کہ وہ فرشتوں کے اندر شامل ہو، بلکہ فرشتوں کا گائیڈ تھا، فرشتوں کا کوچ تھا، فرشتوں کا استاد تھا. لیکن اس کے باوجود جب اس نے، اللہ پاک نے تو فرمایا تھا کہ فرشتوں آدم کے سامنے سجدہ کرو، یہ اس کے اندر انکلوڈنگ ابلیس، اس کو بھی حکم تھا، اس کو بھی حکم آ گیا کیونکہ وہ ان کے ساتھ رہتا تھا. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا یا اللہ کیونکہ حکم ان کو دیا ہے تو میں جن تھا، فرمایا نہیں، چونکہ تو ان کے اندر شامل تھا، اگرچہ جن تھا لیکن اس کے باوجود یہ حکم تجھ پر بھی لاگو ہوتا ہے. اور جب اس نے حضور علیہ السلام کے نور کے سامنے، آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے کا مطلب یہ تھا کہ پیشانی آدم میں نور محمد چمک رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. آدم علیہ السلام کی پیشانی میں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک چمک رہا تھا. تو اس نے وہاں سے ریفیوز کیا، اللہ پاک نے اس کو فرشتوں کی صف سے خارج کر دیا. تو فرشتے کی ڈیفینیشن یہ ہے جو درود و سلام پڑھے، کیونکہ قرآن میں آ گیا وَمَلَائِکَتَہُ. اگر ہو نہ ہوتا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ تھوڑے سے فرشتے پڑھتے ہیں باقی نہیں پڑھتے، یہ آپ کہہ سکتے تھے. لیکن ملائکہ ہو کا جو لفظ ہے، یہ ہو ملائکہ کا لفظ مضاف ہو گیا ہے ہو کی طرف، اور ہو کا لفظ ٹوٹیلٹی کا معنی دے رہا ہے. کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو محمد مصطفیٰ پر درود نہ پڑھتا صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ آگے آ جائیں، اگلے پورشن میں آ جائیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اب دیکھیں یہ بھی ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے. جو دعویٰ تو ایمان کا کرے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے سے چڑے، وہ کیسا ایمان رکھتا ہے؟ اس کے بعد کون سا ایمان ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو. اب اس کے اندر بھی آپ نے غور کرنا ہے، بڑی اہم بات. اللہ پاک کی سنت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا.
یہ اللہ تعالیٰ کی سنت، اور ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے، پھر وہ حکم اور سنت کی بات آئی بڑی اہم ہے، ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم میرے محبوب پر درود و سلام پڑھو۔ نماز پڑھنا یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم۔ اب ان کا ذرا کمپیریزن کر لیں، موازنہ کر لیں۔ قربانی دینا اللہ کا حکم ہے، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک۔ روزہ رکھنا اللہ پاک کا حکم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ یہ سارا دین، اس پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ سب حضور علیہ السلام کی سنتیں، اور درود و سلام پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت۔ اب اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ معبود ہے، حضور مخلوق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ پاک خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور برابر بھی نہیں، جس نے یہ کہا وہ مشرک ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ اللہ سے کم ہے، اللہ کا مرتبہ حضور علیہ السلام سے زیادہ ہے، مرتبے آپس میں ملتے بھی نہیں۔ جب حضور علیہ السلام کا اپنا مرتبہ اللہ سے کم ہے تو حضور علیہ السلام کی سنتوں کو اور اللہ کی سنت کو آپس میں کمپیریٹیولی دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں ان کا مرتبہ اللہ کی سنت سے بھی کم ہے۔ اب نماز پڑھنا کس کی سنت ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ ساری سنتیں کس کی ہیں؟ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان ساری سنتوں کا رتبہ اس سنت سے کم ہے جو اللہ کی سنت ہے، اور اللہ کی سنت کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ پر درود و سلام، آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا۔ یہ بات بڑی واضح اور دو ٹوک بات ہے۔ اگر کسی عمل کے اندر، بڑی اہم بات، کمی رہ گئی تو درود و سلام اس کمی کو پورا کر سکتا ہے، لیکن اگر درود و سلام میں کمی رہ گئی تو کوئی اور عمل اس کی ریکوری نہیں کر سکتا، کوئی اور عمل اس کی ریکوری نہیں کر سکتا۔ آپ جو مرضی کرتے پھریں، آپ جتنے مرضی محراب ماتھے پہ بنا لیں، لیکن کوئی عمل اس کی ریکوری نہیں کر سکتا۔ جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے دن کے وقت 3 مرتبہ کہہ دیا صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ محمد، رات کے وقت بھی یہ 3 مرتبہ کہہ دیا، اللہ تعالیٰ اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف فرما، اس دن کے سارے گناہ معاف فرما۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اگر کسی نے 100 مرتبہ ہر روز آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے پیش کیے، فرمایا قیامت کے دن اس کی پیشانی کے اوپر لکھا ہوگا کہ یہ کبھی منافق نہیں رہا، یہ مومن رہا ہے، اور اس کے پیشانی پر لکھ دیا جائے گا کہ دوزخ کی آگ اس پر حرام کر دی گئی ہے، اور تیسرا لکھ دیا جائے گا اس کا رتبہ شہیدوں کے برابر، جو ہر روز 100 ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے۔ اب آپ ذرا کمپیریزن تو کریں گا، آپ ماشاءاللہ سارے ماشاءاللہ میچور اور سمجھدار احباب ہیں، مجھ سے زیادہ قابل شخصیات تشریف فرما ہیں۔ تھوڑا سا موازنہ آپ سے کروانا چاہتا ہوں۔ جو لوگ دین داری کا نام لیتے ہیں اور ایکسٹریمسٹ ہیں اور درود و سلام کی محافل کو ڈسٹرب کرنے کے لیے نعوذ باللہ استغفر اللہ، پاکستان میں انہوں نے ایک خوف و ہراس پھیلایا ہوا ہے، استغفر اللہ العظیم، اور مختلف جگہوں پر وہ نعوذ باللہ دھماکے کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو ہیں وہ کیسے دیندار ہیں آپ اس سے اندازہ کریں۔ آپ وہ کہتے ہیں شہید، کون سا شہید یار، کون سا شہید؟ تو وہ ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے اللہ اس کو شہیدوں کے برابر رتبہ عطا فرمائے۔ اب ان دونوں کا موازنہ کر لیں، آپ دونوں کا موازنہ۔ میں نے کئی لڑکے دیکھے، کئی لڑکے، ینگ لڑکے، وہ جناب اس طرح منڈا چلا گیا، جی کرو کوئی دعا کرو، کوئی دعا کرو،
تو وہ کیا ہے؟ ان کو استغفر اللہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو برگلا دیتے ہیں، اور آپ اندازہ کریں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، فرمایا تیری ماں بوڑھی ہے؟ عرض کیا حضور جی ہاں، فرمایا جا اس کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد، ماں کی خدمت کر، باپ کی خدمت کر، ان کی یہ تیرا جہاد ہے۔ کون سا جہاد کیا پھر تم؟ نعوذ باللہ تم نے جہاد کے نام کو نفس کو بدنام کر کے رکھ دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام۔ اب اگلی بات سنیے، بڑی اہم بات کہ اللہ، یہ تو آپ کو سنت کی بات بتا دوں، اب اللہ پاک نے چونکہ حضور علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہیں تو مخلوق بالآخر محدود ہوتی ہے، یہ بڑی سننے والی بات، اس لیے حضور علیہ السلام کی جتنی سنتیں ہیں، بڑی اہم بات، جتنی سنتیں ہیں ہر سنت کا ایک دائرہ کار ہے، ایک لمٹ ہے۔ کوئی سنت مقید بالمکان ہے، لمیٹڈ ہے، کسی خاص جگہ کے ساتھ نتھی کی ہوئی ہے۔ کوئی سنت مقید بالزمان ہے، کسی ٹائم کے ساتھ نتھی کی ہوئی ہے، اس سے آگے نہیں ہو سکتی۔ مثلا اگر عصر کا وقت گزر گیا تو دنیا کا کوئی مفتی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ عشاء کے وقت اس کو ادا پڑھنے، ادا نہیں، وہ قضا ہی ہوگا، وہ اب قضا ہی پڑھیں گے۔ ہر سنت یا مقید بالزمان ہے یا مقید بالمکان ہے۔ حج آپ وہاں پہ جائیں گے، حج ہوگا، وہاں پہ بھی وہ خاص دن آئے گا، 9 ذی الحج، آپ کہیں جی میں یکم ذی الحج سے میں جناب 8 ذی الحج تک وہاں پہ بیٹھا رہا ہوں تو میرا حج ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں 8 ذی الحج تک، پھر میرے کام پہ آ گیا، 8 ذی الحج تک میں بیٹھا رہا ہوں تو پھر مجھے کام پڑ گیا، میں جناب باہر چلا آیا، نہیں، جب آپ 9 ذی الحج کو وہاں پہ ہوں گے تو پھر آپ کا حج ہوگا۔ ہر عمل کے لیے ایک خاص جگہ کا تقرر کیا اللہ پاک نے، یا اللہ پاک نے عملوں کے لیے کوئی خاص وقت رکھا، کوئی وقت وقت قضا ہے، کوئی وقت وقت ادا ہے۔ واحد عمل ایسا ہے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا، اس کے لیے کوئی وقت وقت قضا نہیں، جب بھی پڑھو ادا ہی ادا، ہر وقت آقا سے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے اگلی بات سنے، بس میں اس آیت کو آپ سامنے رکھا، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، شروع سے اسی پر ہم بات کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اس آیت میں کوئی درود و سلام کو اسپیسیفائی نہیں کیا گیا۔ یہ جو لوگ جھگڑتے ہیں نا، آ والا درود پڑھو کہ آ والا نہ پڑھو، یہ بڑی اہم بات ہے، اور ہم ان سے ڈیبیٹ کو طول دے دیتے ہیں، لمبا ڈیبیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کیوں ڈیبیٹ کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں، آپ اس کے سامنے یہ قرآن کی آیت رکھیں کہ بھئی آپ بھئی یہ قرآن پاک کی آیت 56 نمبر 56 نمبر آیت ہے سورۃ الاحزاب کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، میرے محبوب پر درود پڑھو، وسلموا تسلیما، اور سلام کثرت کے ساتھ پڑھو۔ یہ یہاں پہ کس جگہ لکھا ہے کہ درود ابراہیمی پڑھو؟ یہاں پہ کس جگہ لکھا ہے فلاں درود پڑھو؟ یہاں پہ کس جگہ لکھا ہے فلاں درود پڑھو؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فقط درود پڑھو۔ میں آپ کو اس سے بھی ایکسپینڈ کرتا ہوں بات کو اور ایکسپلین کرتا ہوں، رب کعبہ کی قسم، آپ انگلش میں بھی درود و سلام پڑھیں گے تو اللہ قبول فرما دے گا، آپ پنجابی میں بھی پڑھیں گے اللہ قبول فرما دے گا، آپ امام شرف الدین بصیری کی زبان میں کہیں گے مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، یہ بھی درود و سلام قبول ہوگا۔ آپ اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ بھی درود و سلام۔ میں 4-5 لڑکیاں تھیں لاہور ڈیفینس کے اندر، تو میں لیکچر دینے کے لیے گیا، ان کا خاص ایک ادارہ ہے، وہ مجھے پتا چلا ادھر بھی بڑا ورک کر رہی ہے، تو وہ لوگ جو ہیں خاص ایک ادارہ ہے، وہ نعوذ باللہ استغفر لوگوں کو برگلا رہے ہیں کہ جی درود صرف فلاں ہی پڑھنا چاہیے اور میلاد نہیں منانا چاہیے اور فلاں کام کرنا چاہیے۔ وہ خاص ایک چین ہے اور وہ پورے ورلڈ کے اندر وہ لوگ پھیلے ہوئے، ہمیں بھی ورک کرنا ہوگا۔ میں نے ان سے صرف اتنا پوچھا، میں نے کہا بھی یہ بتائیں، آپ کہتے ہیں جی فلاں درود الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا، خالی درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے، تو میں نے کہا جی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ میں نے کہا بتائیں، یہ جو آپ کہتے ہیں جب حضور کا اس میں پاک کیا جاتا ہے، یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہاں پہ لکھا ہو مجھے بتائیں۔ اس نے مجھے کہا کہ جی نہیں پتا۔ میں نے کہا بخاری شریف آپ دیکھیں، بخاری شریف امام بخاری نے خود امام بخاری، حالانکہ یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بعد میں ہوئے
सैकड़ों बरस बाद में उन्होंने जब भी हुजूर अलैहि सल्लम के इसमें पाक लिखा है साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लफ्ज लिखा है, बड़े बड़े इमाम ये समझते हैं कि बस आका पर दुरूद भेजें, जैसे भी भेजें दुरूद कबूल हो जाएगा। तो आप ये क्यों कहते क्यों लगाते हैं? नौज़ुबिल्लाह, फकत हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद और सलाम से लोगों को दूर करने के लिए ये एक फितना शुरू हो चुका है। वो नकाब पोश औरतें जाती लोग तबलीग करना है सीधा, हम तो सिर्फ कुरान सिखाने, लोग इधर उधर की बातें करते हैं, आपको हम फकत कुरान सिखाने आए। भाई कौन सा कुरान जो हुब्बे मुस्तफा से खाली है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक शख्स कुरान पढ़ता है हज़रत इब्न अब्बास से नेरेटेड है ये हदीस, वो बयान करते हैं, पढ़ता है उसका बड़ा हुस्न दुबाला हो जाता है, लेकिन बाद में नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह वही शख्स जब उसका हुस्न दुबाला हो जाता है वही शख्स कुरान को मिसयूज करना शुरू कर देता है और वो मुसलमानों को ही मुशरिक कहना शुरू कर देता है। हुजूर ने फरमाया सबसे बड़ा मुशरिक वो खुद होता है, सबसे बड़ा मुशरिक वो खुद होता है जो दूसरों पर शिर्क के बिदअत के फतवे लगाता। तो यहाँ पे भी आपको बता दिया कि कोई कैद नहीं है, आप कोई जौन सा मर्जी, इवन के ना बैठकर पढ़ने की कैद है, ना खड़े होकर पढ़ने की कैद है, ना इज्तिमाई तौर पर, ना इंडिविजुअल सतह पे, जैसे चाहे, ना ऊंचा ना सिरी आवाज से, पस्त आवाज से, कोई कैद नहीं, जैसे चाहे। ये ऑप्शन है पूरी। कुरान मजीद ने जब कैद नहीं लगाई तो हुआ यूं। आप कैद क्यों लगाते हैं? आप क्यों कहते हैं कि नहीं ऐसे पढ़ा जाए, जब कुरान ये कायदा इस्लामिक लॉ का एक उसूल है, इस्लामिक लॉ, इस्लामी कानून ये कहता है जब किसी चीज को कुरान ओपन छोड़ दे तो उसको कोई मुक़य्यद नहीं कर सकता, उसको कोई कैद और लिमिटेड नहीं कर सकता। जब कुरान ने ओपन छोड़ दिया है तो फिर आप इसको लिमिटेड नहीं कर सकते, जैसी लैंग्वेज में चाहे दुरूद और सलाम पढ़ सकते हैं। फिर हुजूर अलैहि सल्लम ने अगली बात इरशाद फरमाई कि अल्लाह पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम से इतना प्यार करता है कि अगर किसी अमल के शुरू में आप दुआ करते, दुआ के शुरू में भी आप दुरूद और सलाम पढ़ लें, दुआ के आखिर में भी दुरूद और सलाम पढ़ लें तो दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। अगर अव्वल आखिर में दुरूद शरीफ ना पढ़ें तो दुआ जमीन और आसमान के दरमियान लटकी रहती है, अल्लाह की बारगाह में दर्जाए इजाबत और दर्जाए कबूलियत हासिल नहीं करती जब तक आप दुआ के अव्वल और आखिर में दुरूद शरीफ ना पढ़ें। यहाँ तक फरमा, आप देखिए इस पे आपको बड़ी प्यारी सी मिसाल आपको देता हूँ कि आप किसी दोस्त को आप चिट्ठी भेजें और आप वो ये ऐसे तो नहीं करेगा कि जनाब लिफाफा आप खुद रख ले और चिट्ठी वापस भेज, ऐसे तो नहीं कि जनाब वो कहेंगे चलो बर्तन रख लेने लेकिन जो है ना बाकी चीजें आपको भिजवा देते हैं। तो दुरूद और सलाम के बर्तन में, दुरूद और सलाम के लिफाफे में अपनी जो इल्तिजा भी आप रब्बे काबा की बारगाह में पेश करेंगे तो रब्बे काबा उसको कबूल फरमाएगा, अल्लाह पाक उसको कबूल फरमाएगा। भाई अगर दुरूद और सलाम के सदके से जिसका जो आप दुआ कर रहे हैं वो दुआ अगर दुरूद और सलाम के सदके से कबूल होती है तो दुरूद और सलाम की अपनी कबूलियत का आलम क्या होगा। इसलिए हर अमल, आखिरी बातें बड़े गौर से सुनिए इस टॉपिक पर, फिर अगले में इसी टॉपिक पर करूंगा कुछ खास चीजें, बड़ी अहम चीजें। हर अमल जो है वो ज़न्नुल कबूल है। दुनिया का कोई मुफ्ती नहीं कह सकता आपका अमल ये कबूल हो गया, कोई पीर साहब नहीं कह सकते आपका ये अमल कबूल हो गया, अल्लाह ही जानता। आपने हज किया, आपने नमाज पढ़ी है, बस आप अपनी माली का काम पानी देना, पर बशका पावे, मालिक दा काम फल फुल लाना, लावे या ना लावे, ये उसकी मर्जी है, ये उसकी मर्जी, वो चाहे कबूल करे चाहे कबूल ना करे। बुखारी के हदीस है सबसे पहले क़यामत के दिन एक सखी को लाया जाएगा, अल्लाह पाक फरमाएगा तूने सखावत की, वो कहेगा या अल्लाह मैंने बहुत सखावत की। अल्लाह पाक फरमाएगा मगर तूने सखावत सिर्फ अपनी नुमाइश के लिए की, तुझे दोज़ख के अंदर फेंका जाएगा। तूने सखावत की, बड़ी सखावत, लेकिन तूने नमूद और नुमाइश की, रियाकारी, अब दिलों के हाथ बोलना पड़ जाता है, रियाकारी के लिए की, तुझे दोज़ख में धकेला जाएगा। दूसरा शहीद एक है, उसे पूछा रखेगा तूने जान कुर्बान की, वो कहेगा या अल्लाह मैंने जान कुर्बान की। अल्लाह पाक फरमाएगा तूने सिर्फ इसलिए कि तुझे सितारा जुर्रत या बड़े बड़े सितारे मिले, तेरा नाम हो, मेरी रजा तेरे मद्देनजर नहीं। मैं आपको बड़ी खास बात बताने लगा हूँ, बाद औक़ात बंदे के ऊपर रियाकारी की बीमारी
ایسے حملہ آور ہوتی ہے جیسے پہاڑ کے اوپر چیونٹی جاتی ہو تو پہاڑ کو پتہ نہیں چلتا. پہاڑ کے اوپر چیونٹی جا رہی ہو پہاڑ کو کیا پتا. بعض اوقات بندہ اپنے عملوں میں رہتا ہے یار میں بڑا فنے خام، میں نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہوا ہے، لیکن وہ جو ریاکاری کی بیماری اس کے اندر آ جاتی ہے وہی اس کا ستیہ ناش کرتے رہتے ہیں. فرمایا شہید دنیا اس کو شہید سمجھتی ہوگی لیکن اللہ پاک اس کو دوزخ میں دھکیل دے گا، اس لیے کہ اس نے رب کی رضا کے لیے جان قربان نہیں. عالم، حافظ، قاری، وہ دین کی خدمت کرنے والا، دین کے لیے لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے والا، لیکن اندر سے اس کا یہ ہوگا کہ لوگ میرا نام لیں، میرا شہرہ ہو، میری ریپیوٹ اچھی ہو، میری شہرت ہو. اللہ پاک فرمائے گا تو نے میری رضا کی خاطر نہیں کیا، تجھے دوزخ میں دھکیلا جا رہا. اس لیے آپ کو بتا ہر عمل ظنی اور قبول ہے. ظنی اور قبول کا مطلب ڈاؤٹ فل ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا میرا یہ عمل قبول ہو گیا. واحد عمل ایک ایسا ہے جو درود و سلام کا عمل ہے اور وہ قطعی القبول ہے، وہ کبھی بھی نیور 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 کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہو سکتا. جب بھی پڑھے وہ قبول ہے کیونکہ یہ عمل خود اللہ کر رہا، یہ عمل خود رب کائنات کر رہا ہے. تو جو عمل اللہ پاک خود کر رہا ہے وہ عمل اللہ پاک رات کیسے کرے گا. اس لیے حضور علیہ السلام نے جب تم نماز بھی پڑھو، اتنی پیاری بات امام غزالی رحمۃ اللہ وحضر فی قلبک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم نماز کے اندر السلام علیک ایھا النبی کہو تو اس وقت اپنے دلوں میں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر جان کر سلام پیش کیا، اس انداز کے ساتھ سلام پیش کیا کرو. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب نماز میں عرض کرتے تو کیا عرض کرتے؟ السلام علیک یا امام الانبیاء، اے نبیوں کے امام آپ پر سلام، اے نبیوں کے امام آپ پر سلام ہو. یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس انداز کے ساتھ پیش کرتے ہیں. لیکن دوستان محترم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں اس وقت تک سلام کے بعد آگے نہیں بڑھتا تھا جب تک بارگاہ مصطفیٰ سے مجھے جواب نہیں آ جاتا. السلام علیکم یا امام الانبیاء، اے انبیاء کے امام آپ پر سلام ہو. یہ الفاظ استعمال کرتے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور فرماتے ہیں مجھے حضور کی بارگاہ سے جواب آتا تھا وعلیک السلام یا امام امتی، اے میری امت کے امام خود پر بھی سلام. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو اسی طرح اگر بندہ کوئی سلام کی عادت بنا لے، اب آخر میں مثال دے کے بعد ختم کر رہے ہیں کہ سلام کی ایک عادت بنا لے، عام بندے سے بھی، عام کامن سی ایگزامپل ہے کہ غریب بندہ ایک ریڑھی لگا رہا ہے، ریڑھی لگاتا ہوا بندہ ایک گاڑی والے سے روز سلام کرتا ہے، باؤ جی سلام علیکم. پہلے تو وہ بڑا کھڑا ہوا ہے، اس کی گردن میں سریا، بڑا پراؤڈی ہے، ہوتا ہے بعض اوقات ایسے. لیکن جب آپ سلام کرتے رہیں گے تو وہ اس کے اندر سافٹنس آ جاتی ہے، سلام سے اتنی محبت بڑھتی ہے، اس کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے. کیسے کہ ایک دن وہ کھڑا ہو کے وہ بندہ وہاں پہ دکھائی نہیں دیتا، وہ جو روز اس کو بابا جی ریڑھی والے سلام کرتے وہ کیا کرتا ہے، وہ گاڑی کھڑی کر کے ادھر ادھر کی دکانوں سے پوچھتا ہے یار ایسے بابا کو ہوتا ہوں روز سلام کرتا تھا، مجھے سلام کرتا تھا. وہ کہتے نہیں وہ تو بیمار ہو گئے. وہ کیا کرتا ہے، وہ جناب کوئی فروٹ لیتا ہے، اس کے گھر جاتا ہے، تحفہ لے کر گھر جاتا ہے، بابا جی تسی روز اگر آپ سے سلام کرتے تو اب میں ایک محبت سی پیدا ہو گئی تھی، میں آپ کے لیے یہ گفٹ لایا ہوں. یہ ایک عام آدمی کی میں نے آپ کو مثال دی ہے، دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے. لیکن دوستان محترم جب آقا کی بارگاہ میں آپ ہر روز سلام پڑھیں، ہر روز آپ سلام پڑھیں گے. آپ کو پتا ہے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولڈا شریف ڈاکٹر صاحب جن کے علاقے میں پیر میر سرکار گولڈا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں میں حج کے لیے گیا، میری عادت تھی میں ہر روز عصر کی سنتیں میں نے کبھی نہیں چھوڑی. ایک روز نیند کا غلبہ تھا، تھکاوٹ تھی، تھکاوٹ کی وجہ سے میں سنتیں نہیں پڑھ سکا، میری آنکھ لگ گئی. فرماتے ہیں مجھے رسول پاک کا دیدار، آقا علیہ السلام کا دیدار. فرمایا میرے لیے تو سنتیں نہیں پڑھے گا تو اور کون پڑھے گا، اس کے سنتیں ہٹا، نماز کا وقت ہو گیا. اسی طرح اگر آپ سلام پڑھیں ہر روز حضور علیہ السلام کی بارگاہ ایک خاص عدد مقرر کر دیں، رات کو سونے سے پہلے ایک خاص عدد
100 ٹائم کا شیخ ابو سعید مظفر فرماتے، وہ فرماتے ہیں میں سلام پڑھتا تھا، میں ابھی سلام پڑھ ہی رہا تھا، اپنے بیڈ روم میں گیا، میرے کمرہ نور علی نور روشن ہو گیا، میں نے کیا دیکھا، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ سعید بن مطرف فرماتے ہیں آقا علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، حضور علیہ السلام نے سعید بن مطرف اپنا چہرہ آگے کرو، اس چہرے کو چوموں جو ہر روز مجھ پر درود و سلام۔ تو انشاءاللہ درود و سلام پڑھیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار پاک بھی ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں کثرت درود و سلام کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک اعلان ہے، آج مغرب کی نماز کے بعد 73-5 اوشن ویو ایوینیو کے اوپر جامع مسجد المصطفیٰ ہے، المصطفیٰ اسلامک سینٹر، وہاں پہ محفل 11ویں شریف ہو رہی ہے، بڑی 11ویں شریف کی محفل مغرب کی نماز کے بعد علماء کرام وہاں پہ خطابات کریں گے۔ ان کی طرف سے پیغام آیا تھا کہ ہماری اس محفل کا اعلان کر دیجیے گا، جو آپ جاننا چاہیں، سب کو دعوت عام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین پر استقامت دے اور کثرت درود و سلام کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہ صاحب کا فون آیا، انہوں نے ہم سب کو سلام بھی کہا، اور میں نے بھی عرض کیا آپ چونکہ الوداعی